السلام علیکم، میں ہوں عائشہ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ پنجاب کی سیاست ابھی بھی مرکز نگاہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ پرویز الہی صاحب آج سامنے آئے جی، اور میرے خیال میں بڑی دل کی باتیں ان کی طرف سے کی گئی ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر سے اس بات کو دہرایا، کیونکہ پہلے بھی وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ میں نے بہت منع کیا پنجاب کی اسمبلی تحلیل نہ کی جائے، لیکن میری ایک نہیں مانی گئی، اور اب دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اگر ہمیں مزید کام کرنے دیا جاتا تو نون لیگ کے شاید یہاں پر کپڑے بھی نہ ملتے۔ اب کتنی صداقت ان کی بات میں اور کیا کام کر رہے تھے پرویز الہی صاحب، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ صدر مملکت کی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، بڑی اہم باتیں اس حوالے سے بھی نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ فواد چودھری کی گرفتاری کا بھی معاملہ ہے جی، 2 روزہ ریمانڈ پر وہ پولیس کے حوالے ہیں، اور کیا نکلتا ہے اس میں سے یہ بھی 2 دن بعد ہمیں پتہ چل جائے گا۔ کے پی اور پنجاب کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا جی، اور پی ڈی ایم کے بڑوں کی ایک بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی ہے۔ کے پی اور پنجاب میں الیکشنز کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور بھی بڑے اہم امور جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں۔ پروگرام کے تیسرے سے میں بات کریں گے جی، خبر آ رہی ہے کہ چودھری شجاعت کو قافلی کی صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن چودھری سالک جو ہیں اور طارق بشیر چیمہ جو ہیں وہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اجلاس جھوٹا تھا، نقلی تھا، جعلی تھا، اور چودھری صاحب جو ہیں، چودھری شجاعت صاحب، وہی قافلی کے صدر ہیں، اور الیکشن کمیشن میں اسی طریقے سے ان کی پارٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ بھی ہے۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ پرویز الہی صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے، میرے خیال میں سب سے پہلے اس کا ذکر کیے بغیر جو ہے وہ ہم نہیں رہ سکتے، اور انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے بخاری صاحب، وہ پہلے بھی یہ دہائیاں جو ہیں وہ دیتے رہے ہیں۔ اب تو وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیں جی کیا نتیجہ نکلا ہے، آپ نے میری بات نہیں مانی، میں نے بہت سمجھایا تھا، سمجھایا تو خیر آپ نے بھی تھا، لیکن چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت سمجھایا تھا۔ چودھری صاحب کی بات تو ویسے سننی چاہیے تھی، ان کے اتحادی تھے، ان کے وزیر اعلیٰ تھے۔ چودھری صاحب پر آنے سے پہلے میرے خیال سے تھوڑی سی بات ہو جائے، جو فیصل واڈا نے پارٹی سے نکالے جانے کے بعد جو پریس کانفرنس میں بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا 3 سانپ ہیں، 2 خاص ہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کچھ کیڑے بھی ہیں۔ یہ جو چودھری صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ انہی کیڑوں، انہی سانپوں اور انہی خاصوں کی بات ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ چودھری صاحب نے جو ایک اہم بات کی وہ یہ کہ ان میں سے ایک پکڑا گیا ہے، ہاں بالکل سیدھا اور اشارہ۔ اگر یہ پہلے پکڑا جاتا تو شاید حالات یہ نہیں ہوتے جہاں آج پہنچے ہوئے ہیں۔ اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ کتنے انفلوئنس ہے ان کا پارٹی کے اوپر یا خان صاحب کے اوپر۔ ایبسلیوٹلی۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پرویز الہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بہت سمجھایا کہ آپ اسمبلی نہ توڑیں، آپ اپنے پاور بیسس کو ختم نہ کریں، آپ کی یعنی وہ آپ کے ساتھ ہوگی جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہ خان صاحب نے مانا، نہ ان کے ان قریبی حواریوں نے نہ مانا، جس کو میں وشیس سرکل کہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آج کیا ہوا آپ کے ساتھ 25 مئی سے سبق آپ نے نہیں سیکھا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا، 26 نومبر سے آپ نے نہیں سیکھا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اب دیکھ لیں آپ کا حال کیا ہے۔ لاہور کا سیکرٹری جنرل پکڑ کے لے گئے ہیں، فواد چودھری صاحب جو اسٹالورٹس ہیں پارٹی کے، ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں، 2 دن کے وہ یعنی جسمانی ریمانڈ پر ہیں، اور ابھی وہ ساتھ چھپے لفظوں میں وارن کر رہے ہیں کہ حالی تو تہاڈے نال ہونی ہے۔ اور یہ بات اس لیے درست سمجھ آتی ہے کہ آپ پنجاب میں بیٹھے تھے، جس کو میں نے پہلے ایک دفعہ پناہ گزین قرار دیا تھا، تو آپ محفوظ تھے، آپ کی ریٹ تھی، آپ اپنی پارٹی کے اجلاس کر رہے تھے، صبح سے شام تک لوگ آپ کے پاس آتے جاتے تھے، کسی کو کوئی ڈر، کسی کو کوئی جھجک نہیں تھی۔ بڑے کھلے ڈلے پچھلے 3 دنوں میں 2 دفعہ ریڈ الرٹ لگ چکا ہے کہ جناب پولیس آ رہی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے، اور لاہوریوں کا جو حال ہوا تمہیں پتہ، جو مال روڈ سے منسلک ان کا گھر ہے، تو کیا قیامت ہوتی ہے جب پولیس آ کے علاقہ گھیر لے تو ٹریفک کے حوالے سے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے 2-3 باتیں اور بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے پریزیڈنٹ الوی صاحب کا ذکر کیا، یقینی طور پہ کل ان کی کچھ 4 گھنٹے کے گیپ سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، 2 گھنٹے کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی زمان پاک میں، وہ اسپیشلی اسلام آباد سے لاہور آئے تھے۔ بلایا گیا صدر صاحب کو، ظاہر ہے وہ کیونکہ بہت زیادہ ٹینشن چل رہی تھی، ہم نے دیکھا پارٹی کے ورکر کے طور پہ وہ ایکٹ کرتے ہیں نا، وہ پریزیڈنٹ تھوڑی ہیں اس طرح کے۔ بخاری صاحب رات گئے تقریباً 10:30 بجے کے قریب شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے سب لوگوں کو زمان پاک پہنچنے کا کہا تھا، تو وہ گرفتاری کا خوف ہے، اب کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی تو میں نے کہا کہ ٹیرر اتنا تھا کہ پارٹی کے ورکرز پہنچ گئے، لیڈرشپ پہنچ گئے وہاں کے، آئے عمران خان کو پکڑنے کے لیے۔ اسی طرف تو اشارہ کر رہے ہیں چودھری صاحب کہ یہ کیفیت نہیں ہونی تھی، اگر آپ کی حکومت ابھی بھی قائم ہوتی، یہاں اسمبلیاں قائم ہوتی، میں وزیر اعلیٰ ہوتا تو میں یہ ہونے دیتا، انہوں نے نہیں ہونے دیا تھا نا اپنے 4-5 مہینے میں۔ اینی وے، صدر مملکت صاحب جو ہے وہ 2 باتیں کہہ رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے بات کی ہے مائنس عمران خان فارمولے کی، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ یہ فارمولے جو ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے کون بناتا ہے؟
یہ سیاستدانوں کی بس کی بات نہیں ہوتی. تو وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ دا پاور دیٹ بی، وہ شاید یہ پلان کر رہے ہیں، شاید یہ ان کی خواہش ہے کہ ایسا سیٹ اپ لایا جائے، ایسا سیٹ اپ بننے دیا جائے جس میں عمران خان صاحب نہ ہوں. یہ اس کے ذمہ دار بھی اور کوئی نہیں ہے سوائے عمران خان صاحب کے، اس لیے کہ انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کو اقتدار تک لے کے آئی تھی، جو رویہ اختیار کیا، جو زبان استعمال کی، جو ان کے لفظوں کا چناؤ تھا، اس نے دوریاں نہیں بلکہ خلیجیں حائل کر دی ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. جب ان کو اس کا ادراک ہوا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں تو اٹ واز ٹو لیٹ. اب وہ واسطے دے رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بالکل صاف ستھری بات ہے، اس میں کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے. میں نا ایکچولی حال جاننا چاہ رہی ہوں کہ پھر کہا کیا خان صاحب نے، جو ہے وہ صدر مملکت کو کیا کہا کہ اب جو ہے میں مشکل میں پھنس چکا ہوں، اب آپ کہیں اس غلط فہمی کا شکار تو نہیں کہ وہ کسی کی بات مان لیتے ہیں؟ نہیں ماننے کی بات نہیں، میں تو چاہ رہی ہوں کہ وہ اپنی ضد پر کیا کچھ قربان نہیں کر چکے ہیں. اپنی اتنی بڑی قوت کو نیشنل اسمبلی میں انہوں نے اپنی ضد پہ ختم کیا. وہ تو ملک محمد احمد خان نے جو آج پریس کانفرنس کی، اس نے بالکل ٹھیک کہا. اس نے کہا پارلیمنٹ کا وہ حشر کرنے کے اوپر جو سوری نے کیا اور جو عمران خان صاحب نے کیا، جو یعنی جو موو بھیجی وہاں پر، جو اسمبلی بھیجی کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، پریزیڈنٹ صاحب نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا. یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں آرٹیکل 6 کے تحت آتا ہے، سبوٹیج کرنے کا اسمبلی کو. بالکل ذمہ داری سے اس نے کہا، اینڈ ہی آرگیوڈ اٹ ویل. اس نے کہا جی یہ کوئی دو اس کے بارے میں رائے نہیں ہے. اب ذرا بات تھوڑی سی کر لیں کہ خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں. خان صاحب کے پاس آپشنز یہ ہیں کہ ایک تو وہ اپنی مخالف جو اتحاد ہے پی ڈی ایم، اس کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر دیں، جس کی طرف اشارہ خود صدر مملکت نے بھی دیا ہے. انہوں نے اس کو کہا الٹ ہے. اس نے کہا جی دیکھیں ہم نے بات چیت کی بات کی تھی، لیکن 1.5 مہینے سے حکومت نے کوئی رابطے نہیں کیا. ایسا ہی ہے. وہ کیسے رابطہ کریں گے جب ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے وہ کہتا ہے میں ان چوروں اور ڈاکوں سے بات ہی نہیں کرنی میں نے. نہیں تو پھر حل کیا ہے اس کا؟ پھر کون کرے گا؟ خان صاحب خود نہیں بیٹھیں گے تو صدر مملکت ان کی جگہ پہ کریں گے، یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ؟ دیکھیے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نہیں ایگزسٹ کرتی پی ٹی آئی میں. پلیز اس غلط فہمی سے آپ باہر نکلیں. ان کا کیا حال ہوتا ہے، جتنے بڑے اسٹالورٹس آپ کو پی ٹی آئی کے دکھتے ہیں، جب یہ بیٹھتے ہیں عمران خان کے سامنے بس چپ ہی کر جائیں. صرف ایک آدمی نے بولنے کی ضرورت کی ہے، اس کا نام ہے پرویز لائی، جس نے ان کو مت دینے کی کوشش کی ہے، لیکن مت ان کے قریب سے گزری نہیں ہے. مت ان کو چاہیے نہیں. سوری، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت پارٹی جو ہے وہ ایک طرح سے کیوس کا شکار ہے. پارٹی کے اندر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ غلط تھا، عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ غلط تھا، بس جرت نہیں ہے سامنے کہنے کی. نعرہ بازی اسی طرح سے چل رہی ہے. اسد عمر صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھیں آج آپ، وہ بڑی پرووکیٹو سپیچ ہے. صحیح. دھمکیاں اٹھا کے دیکھ لیں جو عمران خان صاحب روز اپنی تقریر میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے دیتے ہیں. ایک وقت تھا جب لوگ سمجھتے تھے کہ اس میں شاید جان ہے، بیکاز ہی انجوائڈ سو مچ آف سپورٹ ان پنجاب، ان کے پی کے ہیونگ ہز اون گورنمنٹس، اور اتنی بڑی تعداد ان کے ساتھ فیڈریشن میں تھی. 155 لوگ تھے ان کے پاس بھائی خدا کے لیے. تو یہ سارا کچھ انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا جس درخت کی ٹہنی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں. آپ نے کاٹتے گئے 3 ٹہنیاں آپ نے کاٹ دی ہیں. اب آپ لاوارثگی میں ہیں ایک طرح سے. بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں یہ جو پبلک سپورٹ ہے نا، یہ بہت بڑا مس نومر ہے. پبلک سپورٹ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھی، پبلک سپورٹ بے نظیر کے ساتھ بھی تھی، پبلک سپورٹ نواز شریف کے ساتھ بھی تھی یا نہیں؟ بالکل تھی. کیسے الیکٹ ہو گئے 3 دفعہ پرائم منسٹر؟ وہ لوگوں کے ووٹوں سے ہی ہوئے تھے نا. اور اس وقت تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے یہاں آ گئی ہے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، خان صاحب کو جلد فیصلے کرنے ہوں گے. اگر انہوں نے فیصلے نہ کیے تو وہ تو کیا پچھتائیں گے، ان کی پارٹی پچھتائے گی. بھائی صاحب میں تو یہ اس ملاقات کا کچھ آؤٹ کم جو ہے وہ آپ سے لینا چاہ رہی ہوں. کسی وجہ سے بلایا صدر مملکت کو، کیا دہائی دی خان صاحب نے؟ کیا کہا کہ آپ نے میرے بہاف پہ چلیں، خود آپ کی ایگو بہت بڑی ہے، آپ نہیں کر سکتے. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں وہ بات جو نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کر دوں؟ نہیں، بڑی سمپل سی بات. خان صاحب اور صدر مملکت کی ملاقات میں جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ریپو بنائیں، کوئی راستہ نکالیں ان سے. اچھا. خان صاحب کو اب ریئلائز ہوا ہے کہ وہ ابھی تنہا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے سویپ کر کے اور دوبارہ پرائم منسٹر بن جائے. نہیں تو پھر صدر صاحب نے اس کا کیا جواب دیا؟ صدر صاحب نے پہلے تو ان کو یہ کہا ہوگا کہ بھائی صاحب یہ بگاڑی میں نے. ہاں ٹھیک ہے.
اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوششیں ہوئی ہوں. ایک کوشش ہم نے ہے بالکل نا جنرل باجوہ کے ساتھ تو ایوان صدر میں ملاقاتیں ہوئی نا اقتدار سے نکلنے کے بعد. لیکن بخاری صاحب نیوز میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صدر مملکت نے کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے سیاست میں تو اس چیز کو مان لینا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اس ملاقات کے حوالے سے بہت ساری باتیں نکل رہی ہیں. ہم نے یہ بھی سنا کہ عمران خان صاحب نے اپنی غلطی مان لی ہے ان کے سامنے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کے پی کے کی اسمبلی توڑنے کی اور پنجاب کی اسمبلی توڑنے کی. لیکن وہ اب پچھتاوت کیا ہوئے جب چڑیاں چگ گئی کھیت. آپ نے نقصان کر لیا اپنا، آپ پچھتاتے رہیں اس کے اوپر بیٹھ کے. خان صاحب نے سیکھنا کسی سے نہیں ہے، وہ عقل کل ہیں. انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کے من میں آئے گی، چاہے جتنا بڑا مرضی نقصان ہو جائے. آپ دیکھیے کل کی تقریر ان کی دیکھ لیں. کل کی تقریر میں بھی وہ اپنے کسی ایکٹ پر پچھتا نہیں رہے ہیں بلکہ اسلامک ٹچ دے کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو میں نے کہا، جو میں نے کیا وہی ٹھیک ہے. یہ رویہ غلط ہے. پالیٹکس میں نہیں چلتا یہ شہنشاہیت میں، یہ فسطائیت میں چل جاتا ہے. جہاں ڈکٹیٹر ہو، جہاں ون مین شو ہو. جب آپ پارلیمانی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو بات چیت سے انکار نہیں کرنا چاہیے. آپ سیاستدان ہی نہیں ہیں اگر آپ بات چیت سے انکار کرتے ہیں. تو صدر صاحب نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں یا آن بہاف آف خان صاحب یا پی ٹی آئی کے چیئرمین وہ انہوں بات نے کریں گے؟ یقینی طور پر یہ کہا ہوگا کہ میں ایک کوشش اور کر کے دیکھ لینا، مگر آپ بھی اپنے رویے میں نرمی لائیں اور پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے پر تیار ہو تو جائیں. اس پہ کیا جواب دیا خان صاحب نے؟ ڈانٹ کھا کے گئے ہوں گے صدر صاحب. اچھا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈانٹ کھا کے گئے ہوں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب نا ان کی لیڈرشپ کے اوپر بھی سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. خان صاحب کو اپنے اس پیڈسٹل سے نیچے آنا پڑے گا. گراؤنڈ ریالٹیز کو اپنے سامنے رکھ کے ریلیونٹ فیصلے کرنے پڑیں گے، تیز رفتار فیصلے کرنے پڑیں گے. ٹائم از ناٹ آن ہز سائڈ. ٹھیک ہے جی. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ؟ ہم ایک طرف سن رہے ہیں کہ مریم صاحب تو پرسوں آئی لو نا جی. ہاں جی، وہ ہفتے کو آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سن رہے ہیں کہ کوئی مہینے کے بیچ بیچ شاید نواز شریف صاحب بھی آئے لو جی. ٹھیک ہے. یہ اگر آئے لوگ اگر آ جاتے ہیں واپس تو وہ جو فری فیلڈ ان کو حاصل تھی نا وہ ختم ہو جائے گی، وہ بہت حد تک سکڑے گی. اس لیے کہ لوگ آگے گھر میں بیٹھیں گے تو نہیں نا. یہ بھی تو کمپین کریں گے نا، چاہے وہ پنجاب کے الیکشن ہے، چاہے ضمنی الیکشن ہے یا جنرل الیکشن ہے. دونوں کے لیے ان کو بیٹھ کے ان خان صاحب سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ کریں گے. اور اگر وہ محنت کریں گے ڈھنگ سے اور ٹائم سے آ کے اپنا رول ادا کریں گے تو پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، فواد چودھری صاحب کا بھی معاملہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں. ابھی ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے کہ انتشار پھیلانے کی کوشش نہیں کی تھی. میرے الفاظ سے کہیں کوئی بغاوت ثابت نہیں ہوتی ہے. خدا کے لیے جھوٹ بولتے ہیں فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب نے کہا میں نے بغاوت کی ہے اور ساری قوم بغاوت کرے. یعنی اپنا اکسانے کوٹ ہے والا ان کا اپنا کوٹ ہے. یعنی نہ صرف کی ہے بلکہ اکسایا بھی ہے. بلکہ اکسایا ہے لوگوں کو. ایک اس کو بھی چھوڑ دیں، جو انہوں نے حرکت فرمائی ہے نا، وہ جس نے بھی کی ہے، چاہے ماضی میں کی ہے چاہے کوئی آئندہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ انسٹیٹیوشنز کو تھریٹن کرتے ہیں ان کے بچوں تک کہ ہم ان کے خاندانوں کے پیچھے جائیں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کو سبق سکھائیں گے، تو پھر تیار رہنا چاہیے نا جو آپ کے ساتھ ہونی ہے. اور یہ ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے یہ ان کے اپنے ہوئے کہے ہوئے لفظوں کا نتیجہ ہے. آئی اونلی ہوپ کہ دے لرن دی لیسنس. خان صاحب نے تو خیر وہ لوگوں کا نام لے لے کے ایسی تیسی کرنی بند کی ہوئی ہے، کافی حد تک کم ہے. لیکن یہ ابھی حال ہی میں جو چینجز آئی ہیں، یہاں دیکھیں نا، آپ نے اپنا سٹنگ چیف منسٹر تو خود سے سیک کر دیا اور پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر بھی آپ کی مرضی کا لگے، انٹرم چیف منسٹر بھی. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ بھئی آپ کے اپنے چیف منسٹر تھے نا دونوں، آپ کی مرضی نہیں، آپ کی آنکھ کے اشارے پر چل رہے تھے. آپ نے ان کی تو کاٹ دی ٹانگیں بھی اور سر بھی. اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ جو نئے لگے ہیں انٹرم چیف منسٹر جو اب الیکشن کو سپروائز کریں گے وہ میری مرضی کے ہوں. یہ کہیں نہیں ہوتا. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں ایک بار پھر سے، چونکہ پرویز الہی صاحب نے جو بات کی آج بڑی ہائی لائٹ کے اندر ہے اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے کی ہیں. مجھے یہ بتائیں پرویز الہی صاحب ہیں کس کے ساتھ؟ وہ فواد چودھری صاحب کو گرفتار ہونے میں خوش ہیں، خان صاحب پریشان ہیں. 2 باتیں میں عرض کروں آپ کو. ایک تو یہ کہ ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ، اس لیے کہ ان کی جو پارٹی ہے وہ تشکیل پائی تھی جنرل مشرف کے دور میں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ان معصوف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. کن کے؟ جو گرفتار ہوئے. اچھا ہاں، نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا اپنا رول ہے نا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے محفوظ کر لیا اس کو ایک طرف لے، ایک سائڈ پہ کر کے، کیونکہ نبڑنا ہے خان صاحب کے ساتھ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے.
اس لیے آپ نے دیکھا جب جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا عمران خان صاحب نے تو پرویز الہی صاحب نے کتنی اونچی آواز سے ببانگ دہل کہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم یو اوپن یور چونچ تو آئی ول بی دا فرسٹ پرسن ٹو ریزسٹ. یاد ہے کہ نہیں؟ بالکل یاد ہے. میں یہی سوچتی ہوں کہ پرویز الہی صاحب کے لیے اتنا پیشنس ہے عمران خان کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر. خان صاحب تو کسی کی بات برداشت کرنے والے ہاں نہیں, وہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کی پاور بیس عمران خان نہیں ہے. عمران خان کی ضرورت ہے پرویز الہی صاحب, ضرورت ابھی بھی ہے. اچھا, پنجاب میں صفایا کرنا پاکستان مسلم لیگ نواز کا از ناٹ این ایزی گیم. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ واقعی پرویز الہی صاحب اتنا بہترین کام کر رہے تھے پنجاب میں کہ وہ انہوں نے دعویٰ کیا, یہ بہت بڑا دعویٰ کہتے ہیں ہمیں کرنے دیتے ذرا 6 مہینے کام. کہتے ہیں نا کہ آپ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے, لیکن وہ اپنی منطقی انجام تک پہنچا ہے کہ نہیں, تکمیل تک پہنچا ہے کہ نہیں, یہ آنے والا وقت بتاتا ہے. انہوں نے کوشش ضرور کی ہوگی, میں اس کو چیلنج نہیں کرتا ہوں, لیکن اس کے اوپر سوالات بہت اٹھے تھے. کہیں کرپشن کے چارجز لگ رہے ہیں, کچھ نے کہا وہ فلاں لے کے جہاز نہیں جہاز بھر کے پیسے لے کے چلے گئے وغیرہ وغیرہ. تو اگر ان کو موقع ملتا, اگر وہ پورا ٹرم ان کو ملتی ہے ایز چیف منسٹر, الیکٹڈ چیف منسٹر, مجھے یہ یقین ہے کہ وہ بہتر پرفارم کرتے, اس لیے کہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ 5 سال جو انہوں نے کی وزارت اعلیٰ واز ناٹ بیڈ بائی اینی اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت خان صاحب کے پاس وقت کم ہے, انہیں فیصلے بہت اہم کرنے ہیں. اگر وہ اپنی ضد نہیں چھوڑیں گے تو نقصان نہ آپ کا ہوگا نہ میرا ہوگا, ان کا ذاتی ہوگا اور ان کی پارٹی کا ہوگا, یہ طے ہے. نہیں تو بخاری صاحب کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب خان صاحب اگر میاں صاحب آ جاتے ہیں, مریم نواز صاحب آ جاتی ہیں, تو ان کو انیشیٹ کرنا چاہیے, ان کو کہنا چاہیے کہ بیٹھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جس طریقے سے خان صاحب نے ٹی وی اسکرینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے نا, وہ بٹ جائے گا. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مریم نواز جلسہ کر رہی ہوں تو اس کو لائیو نہ دکھایا جائے, کیونکہ روایت پڑ گئی ہے نا کہ جلسہ اگر ہوگا اور بڑا جلسہ ہوگا تو وہ لائیو دکھایا جائے گا. تو ایک تو ان کا وقت بٹ جائے گا. اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کو فری ہینڈ ملا اور انہوں نے واقعتاً وہ اس طرح کا کام کیا جس طرح کا وہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو پنجاب از اے ڈیفیکلٹ پروونس, ویری امپورٹنٹ ون ایز ویل. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. ملکی سیاست کے حوالے سے بڑی اہم ملاقاتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. وزیر اعظم صاحب کے پاس پہنچے جی بڑی اتحادی جماعتوں کے سربراہان مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری سے بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے, اور جو امور ہیں ان کے حوالے سے تو بات ہوئی ہے. پنجاب اور کے پی میں جو الیکشن ہے اس پر بھی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت جو ہے وہ جاری ہے. بخاری صاحب کیا ہو رہا ہے, کیا ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں یہ انتخابات کے حوالے سے, اور کیا خان صاحب کی وہ خواہش جو تھی ان کی کہ کے پی اور پنجاب اسمبلی اگر تحلیل ہو جاتی ہے تو جنرل الیکشن کرانے پڑ جائیں گے, مطلب لگ رہا ہے اس کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. بات وہیں پر ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ انہی صوبوں میں ہوں گے جہاں پر اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو پی ڈی ایم جو ہے اس کی تشکیل میں یہی 3 بڑے لوگ شامل تھے, جس میں مولانا فضل الرحمان ہے, جس میں آصف زرداری صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں. اور یہ مختلف ادوار سے گزرتی کہ ایک دفعہ ٹوٹ گئی تھی بیچ میں سے, آپ کو یاد ہوگا, پھر دوبارہ ریسٹرکٹ ہوئی, اور اب اس نے کامیابی سے بہت سارے اچیومنٹس بھی کی ہیں. مطلب عمران خان صاحب کی چھٹی کرانا پارلیمنٹ سے واز ناٹ این ایزی تھنگ. میرے خیال میں ووٹ آف نو کانفیڈنس. اور دوسرا پھر پنجاب کی سیاست میں جو رول رہا ہے, اب تک یہ الائنس انٹیکٹ ہے, اور اس کا انٹیکٹ رہنا بہت ضروری ہے, بیکاز جس طرح کا دعویٰ کیا جاتا ہے, جس طرح کی گراؤنڈ ریالٹیز نظر آتی ہیں کہ عمران خان کے پاس بہت بڑی پبلک سپورٹ ہے, انپریسیڈنٹڈ, probably the largest support he has, تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کے الیکشن لڑنے کے لیے اگر آپ لوگ یکجا نہیں ہوں گے تو وہ ایک ایک کو کر کے کھا جائے گا. یہ ان کا خیال بھی ہے اور لوگوں کا خیال بھی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اگر یہ الائنس انٹیکٹ رہتی ہے تو ہی عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنا ممکن ہوگا, وہ چاہے کے پی کے ہے, وہ چاہے پنجاب ہے, وہ چاہے بلوچستان ہے, چاہے سندھ ہے. دیکھیے کچھ انڈیکیٹرز ایسے ہیں کہ پی ڈی ایم کامیاب ہوئی ہے ڈینٹ ڈالنے میں. کہاں؟ کراچی. ریسنٹ ایگزامپل کہ کراچی میں 3رے نمبر پر ہے پی ٹی آئی, جہاں اس کے اپنے سٹنگ 14 ایم این ایز ہیں. یہ انڈیکیٹر ہے. صحیح. اگر تو خان صاحب نے اس سے بچنا ہے تو جیسا میں نے پہلے کہا, ان کو کوئک اور صحیح فیصلے کرنے پڑیں گے. ان کی ضد کے آگے کوئی چیز جو ہے وہ پھر رکاوٹ نہیں بنے گی.
پارٹی کو ہزیمت اٹھانے میں. ان تینوں نے جو فوکس تھا وہ ہے پنجاب. یاد رکھیں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے کہ گورننگ پنجاب از گورننگ 2/3 آف پاکستان. ٹھیک ہے نا. تو وہ فوکس آج کی گفتگو کا اب تھا کہ پنجاب میں کیا اسٹریٹجی جو ہے جو اڈاپٹ کی جائے تاکہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کیا جائے. دو باتیں ہیں. پنجاب کو پی ایم ایل این کا گڑھ کہا جاتا ہے آج سے نہیں پچھلی 3 دہائیوں سے, مگر اس سے پہلے یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ بھی رہا ہے. ایک دفعہ نہیں, ایک سے زیادہ دفعہ. 2 دفعہ بے نظیر پرائم منسٹر بنی, ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب 2 دفعہ بنے, 70 میں بھی اور پھر 76 کے الیکشن میں بھی. تو آصف علی زرداری صاحب کی بھی یہ خواہش ہے کہ ان کی پارٹی ریسرکٹ کرے دوبارہ, یعنی اپنا کھویا ہوا مقام یا اپنی ساکھ جو ہے وہ واپس لے کے آئے. دیٹ مینس آصف علی زرداری صاحب بھی ایکول سٹیک ہولڈر ہیں پنجاب میں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کافی عرصے سے ایک طرح سے لاوارث ہے, اس لیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہیں, پرائم منسٹر کا کام کر رہے ہیں, لیکن پارٹی لیول پر, سیاسی لیول پر ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. دوسرے ان کے بیٹے ہیں حمزہ شہباز. حمزہ شہباز شریف کو 2.5 مہینے 3 مہینے کے لیے چیف منسٹر بنایا گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. حالات کے تحت وہ بن گئے تھے, لیکن ان کے خود تایا ابا جو ہے وہ بھی ان سے خوش نہیں تھے کہ انہوں نے جو کام کرنے چاہیے تھے وہ اس عرصے میں انہوں نے نہیں کیے, اور یہی وجہ ہے کہ انہیں وہ چیف منسٹری کھونی پڑی. لہٰذا بہت سارا کام ان کو کرنا پڑے گا. سب سے بڑا جو ٹاسک ہے وہ ہے پارٹی کی ری آرگنائزیشن کا. دیکھیے آپ کے جو انکلز ہیں نا مریمز کے, ان کی میجورٹی ناراض ہے ان سے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. مفتاح بڑے کام کے آدمی ہیں, مفتاح اسماعیل, لیکن وہ ناراض ہیں. وہ ایک تو اس بات سے ناراض ہیں کہ ان کی ساری کوششوں کو باوجود ان کے اوپر لا کے اسحاق ڈار صاحب کو بٹھا دیا گیا. اب ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب اپنی مرضی سے تو نہیں آئے نا, یہ فیصلہ تو پارٹی کے قائد کا تھا, نواز شریف کا, وہ انہوں نے فیصلہ کیا, وہ آ گئے. لیکن بٹرنس موجود ہے. اسی طرح سے خاقان عباسی, وہ ڈھنگ کے آدمی ہیں, اتنے کھلے لفظوں میں گفتگو نہیں کرتے جس طرح مفتاح اسماعیل کر رہے ہیں, لیکن ان کی ریزرویشن ضرور ہے. اس کی ایک مثال میں نے کل بھی آپ کو دی تھی. اس سے بہت پہلے چودھری انصار who was supposed to be the closest comrades in arm of نواز شریف, لیکن وہ بھی حتمی طور پہ پارٹی چھوڑ گئے اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو اگلی جنریشن کے جو بچے ہیں وہ ان کو احکامات دیں. آپ بات سمجھ رہی ہیں نا؟ ہاں بالکل, وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن اسی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ مریم صاحبہ کافی عرصے سے باہر تھیں اور میاں نواز شریف صاحب بھی باہر تھے, اور شاید خاقان عباسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ورکنگ ریلیشن شپ ادھر زیادہ بہتر طریقے سے ہے. دیکھیے مریم نواز کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا گئے ہوئے, نواز شریف صاحب کو 3 سال ہو گئے ہیں, لیکن ان کو تو بڑا ریسنٹلی یہ گئی تھی باہر. تو نئی ذمہ داریاں, لیکن پارٹی کی طرف توجہ اس لیے کم تھی کہ ایک تو ان کو اب پریزیڈنٹ بنا دیا گیا ہے, دوسرا یہ کہ ان کو چیف آرگنائزر بنا دیا گیا ہے, تو اب اختیار ان کے پاس ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس اختیار کو کتنا صحیح استعمال کرتی ہیں. پارٹی میں دھڑے بندیاں افورڈ نہیں کر سکتی پی ایم ایل این. تنظیم نو کی آپ نے بات کی نا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مریم بی بی نے بات کی ہے کہ میں نئے عہدے کے ساتھ نئی ذمہ داریاں نبھاؤں گی, ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے اور یہ سر فہرست ہے؟ ایبسولوٹلی یہی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اور مریم بی بی میں آپ کو لگتا ہے کتنی کیپیسٹی ہے جو ناراض لوگوں کو منانے کی بات ہوئی ہے؟ رانا صاحب کو ٹاسک تو مینلی سونپا گیا, لیکن مریم صاحبہ جب یہاں پر موجود ہوں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنی کیپیسٹی ہے؟ 2 باتیں جو ان کو فوری طور پہ کرنی پڑیں گی. ایک تو یہ کہ پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ان کو اپنا انٹریکشن بڑھانا پڑے گا, جو کہ نہیں تھا. مثلا یہ خواجہ سعد رفیق, مثلا ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق, یہ وہ لوگ ہیں جو لاہور میں بڑے افیکٹو ہیں. رحیل اصغر ایک اور نام ہے, لیکن ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ, ان سے رابطہ بہت محدود تھا. چند لوگوں کے گھیرے میں تھی مریم بی بی, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. تو ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تنظیم نو ڈھنگ سے انہوں نے کر دی اور ڈھنگ سے انہوں نے پارٹی کے وہ لوگ پراپر عہدوں پر پراپر جگہ پر پلیس کر دیے جو ڈیلیور کر سکتے ہیں, تو یقینی طور پر پارٹی کو بہت اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنی جلدی آ کے اپنی اس نئی پوزیشن میں بیٹھ کے صحیح سمت میں پارٹی کو کے فیصلے کرتی ہیں اور پارٹی کو متحد کرتی ہیں. سب سے بڑا ٹاسک جو ہے
وہ یہ ہے. یہ بہت ضروری ہے. اچھا ایک اور اہم چیز بھی اس ملاقات سے نکل کر سامنے وہ یہ ہے جی کہ ان تینوں بڑوں نے جو ہے وہ انتخابات کی نئی مردم شماری جو ہے وہ کرانے کے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے پر غور کیا ہے, اور یقیناً آپ کو بھی علم ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں, اس کے لیے بھی خاصا لمبا عرصہ جو ہے وہ درکار ہوگا. وہ جو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کو یہ طول دینا چاہتے ہیں, یہ اس کی طرف ایک واضح اشارہ ہے. اچھا کیونکہ اگر مردم شماری فرض کریں کہ ہو بھی گئی ہوئی ہے, اس کو ذرا اپڈیٹ کر لیتے ہیں آپ, تو حلقوں اس کے تحت کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمیں 6 سے 7 مہینے لگیں گے. تو وہ کہیں نہیں 6 سے 7 مہینے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے یہ اس سے آگے جائے گا. آج ایک بہت خوبصورت بات کی محمد احمد نے, ملک احمد خان نے, اس نے کہا آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں, لیکن یہ کچھ نہیں لکھا کہ اگر آپ نہیں کرائیں گے تو پھر کیا ہوگا. اچھا یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ ہم جتنا دیر چاہیں اس کو لٹکا سکتے ہیں. 90 دن تو یہ پورے ہوئے نا, یہ دیکھیں نا پنجاب اسمبلی کے 90 دن 14 اپریل کو پورے ہو رہے ہیں اور کے پی کے 18 اپریل کو, تو یہاں تک تو نہیں, یہ تو بہت کم عرصہ ہے. ہاں میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو یہ 90 دن میں کچھ نہیں ہونے والا, یہ معاملہ آگے جائے گا, 6 مہینے پہ تک بھی بڑھ سکتا ہے اور سال تک بھی بڑھ سکتا ہے. نہیں سامنے اور اگر الیکشن 2023 میں ہی ہو رہے ہیں بخاری صاحب. دیکھیے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اور اگر اکنامک ایمرجنسی نام کی کوئی چیز لگانی پڑ گئی اس کو تو 6 مہینے کے 2 ٹرنور اور ایڈ کر لیں. اچھا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. تو یہ ہے صورتحال. آج کی میٹنگ بہرحال بہت امپورٹنٹ تھی. 3 مین سٹیک ہولڈر تھے, انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بات چیت کی, انہوں نے اسٹریٹجی بنائی کہ کیسے عمران خان کی جو مت ہے اس کو توڑنا ہے, اور دوسرا انہوں نے جو سب سے زیادہ فوکس تھا وہ یہ تھا کہ اب اس الائنس میں دراڑ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو چھوٹے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی ایٹ پار ساتھ رکھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپروچ بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ کوئک کین مریم نواز ٹیک چارج اینڈ اسٹارٹ ایکٹنگ ایز دا چیف آرگنائزر اینڈ دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی. مجھے ڈر یہ ہے کہ اس سے کہیں اندر کے جو کارڈرز ہیں, جو انر سرکل ہے, اس میں کہیں کوئی خلیج حائل نہ ہو یا کہیں کوئی دراڑ. آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں. بخاری صاحب آپ نے کچھ باتیں نا بڑی آسانی سے کر دی نا, کہ یہ ملک احمد خان صاحب کی بات بھی کر دی, پھر آپ نے کہا اکنامک ایمرجنسی 6 مہینے کے, یہ وہ 2 سال بھی لگ سکتا ہے. مطلب میں پھر سوچ رہی تھی کہ خان صاحب بھی ہیں, میں آپ کو یاد کرا دوں کہ وہ بھی یہیں بیٹھے ہوئے, ان کا کیا کرنا ہے. مطلب آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ یہ معاملہ تو اگلے سال تک بھی جا سکتا ہے. دیکھیے جو ان کے پاس پریشر تھا نا وہ تو انہوں نے خود سے دفن کر دیا. پریشر یہ تھا کہ 2 اسمبلیاں آپ کے پاس تھی, 2 حکومتیں آپ کے پاس تھی, آپ ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں تھے, آپ اس کے خلاف ریزولوشنیں پاس کر سکتے تھے, آپ اس کے خلاف پروٹیسٹ کر سکتے تھے اینڈ وغیرہ وغیرہ. وہ تو آپ نے ختم کر دیا سب کچھ. آپ بیٹھ کے آپ چلاتے رہے نا, چلاتے رہے. اور جیسا میں نے کہا ٹی وی اسکرین جو آپ نے آج کل ٹھیکے پر لی ہوئی ہے یہ بھی بٹنے والی ہے. اچھا تو اگر بٹے گی تو آپ خود دیکھیں. یہ اس کے بارے میں نے پہلے بھی یہ دفعہ کہا تھا, پھر کہہ رہا ہوں, خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. آپ نے اپنے پر کاٹ کے اپنی اڑان کو خود محدود کیا ہے, اس لیے یو کانٹ بلیم اینی. اور ٹی وی اسکرین کی اہمیت میرے خیال میں خان صاحب سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کس طریقے سے ٹی وی اسکرین نے خان صاحب کو بنایا, اور سوشل میڈیا اور ٹی وی اسکرین یہ دونوں ہیں ان کے اقتدار میں آنے کا بھی باعث, ان کے اقتدار میں رہنے کا بھی باعث, اور ان کے آج تک پاپولر ہونے کا دعویٰ کرنے کا باعث بھی. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی. یہاں پہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کچھ کاف لیگ کی صورتحال کے حوالے سے بات کرنی ہے. 2 موقف جو ہیں وہ وہاں سے سامنے آ رہا ہے, کون سا درست ہے کون سا غلط ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو شو میں. چودھری شجاعت کو کاف لیگ کی صدارت سے ہٹا دیا گیا. اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں, لیکن یہ کیوں کر ہوا, کس طریقے سے ممکن ہو پایا. اور ایک دوسرا موقف بھی اس میں ہے. طارق بشیر چیمہ جو صاحب کہتے ہیں اور چودھری صالح حسین صاحب کہتے ہیں کہ جو اجلاس ہوا ہے یہ جعلی اجلاس تھا, اور ابھی بھی چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ کاف لیگ کے صدر ہیں. تو بخاری صاحب حقیقت ہے کیا, یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے, کیونکہ obviously الیکشن کمیشن میں اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, پارٹی صدر کے نام سے رجسٹرڈ ہوتی ہے. تو یہ جو خبر آ رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے ایک پرانے مسلم لیگی نے اس پروجیکٹ کرتے ہوئے مجھے کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو کرایہ دار رکھا جائے اور آپ مالک مکان کو کہیں چلو پھوٹے تو تیرا کوئی کام نہیں, کر میرا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کاف لیگ کی پہچان جو ہے وہ چودھری شجاعت سے ہے. یقینی طور پہ سب سے زیادہ آپریٹو آدمی اس میں چودھری پرویز الہی صاحب تھے, لیکن یہ کہنا کہ چلو جی تنوں اسی کٹ دیتا ہے, یہ میرے خیال سے نہ اخلاقی طور پہ ٹھیک ہے اور نہ سیاسی طور پہ ٹھیک ہے. یہ لڑائی گھر کی تھی جو اب سیاست کے میدان میں آ گئی ہے.
پہلی بات تو یہ کہ اس گھر میں لڑائی نہیں پڑنی چاہیے تھی کیونکہ اس کی ایک روایت تھی، چودھری ظہور الہی صاحب سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور اب تک دونوں بھائی یہی لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا تھا کہ سگے بھائی ہیں کہ نہیں، یہ اس خاندان کی کمال تھا۔ اسی طرح سے آگے بچوں میں بھی کوئی تقسیم نہیں تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری کس کی ہے یہ میرے خیال سے میں اور آپ نہ طے کریں تو بہتر ہے، فیملی معاملہ ہے، اس پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ایک دفعہ ایک موو چلی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جو پنجاب اسمبلی ہے اس میں تو پارلیمانی لیڈر فیصلہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب نے ایک خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے پارلیمانی پارٹی کے عہدے سے، اور الیکشن کمیشن نے ان کی اس بات کو انٹرٹین کیا ہوا ہے۔ یہ ہے ابھی وہیں پڑا ہوا معاملہ، فائنلی طے نہیں ہوا، لیکن کون ایکچولی پارٹی رجسٹرڈ ہے چودھری شجاعت کے نام سے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، انہی کے جو الیکشن سمبل ہیں اس کے اوپر الیکشن لڑے گئے ہیں۔ کیا یہ درست اقدام ہے یا نہیں ہے یہ تو میرے خیال سے اس کا بھی تو ایک طریقہ کار ہوتا ہوگا نا، ایسے تو آپ کسی کو صدارت سے نہیں ہٹا سکتے، اس کا کوئی دیکھیے طریقہ کار انہوں نے ایک اجلاس کیا ہے مسلم لیگ ہاؤس میں، اور جو باقی ماندہ لوگ ہیں یعنی کاف لیگ کے جو ان کے ساتھ ہیں انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جناب یہ آج کے بعد جو صدر ہیں وہ چودھری وجاہت ہوں گے، اور جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ آغا، جو ان کا کیا نام ہے، کامل علی آغا صاحب وہ ہوں گے۔ ادھر سے چودھری شجاعت کی طرف سے پریس کانفرنس کی ہے طارق بشیر چیمہ نے اور چودھری سالک نے، اس میں انہوں نے بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ جناب یہ آپ کا نہ اختیار ہے نہ آپ کو اس کا حق ہے۔ اچھا، اور بھی بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے باتیں کی، انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر ہم بتا دیں گے کہ ڈرامہ کیا کیوں جا رہا ہے، اور یہ 10 روز پہلے یہ ٹولہ جو ہے پی ٹی آئی میں ضم ہونے جا رہا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ صرف اتنی کمٹمنٹ ہے کہ آپ اس کو کسی اور پارٹی میں ضم کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے، پرویز الہی صاحب بھی اور ان کے برخوردار بھی۔ تو پولیٹیکل پارٹیاں اس کو تو نہیں کہتے نا کہ آپ جا کے چپ کر کے مرج ہو جائیں بغیر اپنی سینئر قیادت کو آن بورڈ لیے ہوئے، تو یہ حرکت انہوں نے کی ہے۔ میرے خیال سے اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن بھی کر سکتا ہے کہ کون صحیح پریزیڈنٹ ہے پارٹی کا، اور خود آنے والا وقت جو ہے جب یہ الیکشن لڑنے جائیں گے دونوں دھڑے تو عوام بھی طے کر دیں گے۔ آج بھی دیکھا آپ نے کہ چودھری شجاعت کی سپورٹ میں گجرات کے اندر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے، تو چودھری شجاعت کو اس طریقے سے مائنس کرنا ایک کاغذ کے اوپر ایک قلم سے فیصلہ کر کے، یہ میرے خیال سے اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ It is a deep rooted party. چودھری شجاعت is a widely and widely respected political figure on this country. Former interim prime minister رہ چکے ہیں، انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں۔ دوسری پارٹیاں کاف لیگ کو صرف چودھری پرویز الہی کے نام سے جانتی ہیں علاوہ عمران خان کے۔ صحیح ہے۔ اچھا بخاری صاحب، یہ اب جس نہج پر چیزیں پہنچی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں چودھری برادران کے بیچ میں، بڑی انفارچونیٹ قسم کی بات ہے، یقیناً اوبیسلی ان کا ایک پورا وہ ہسٹری رہی ہے، ہم نے ان کو بالکل آپس میں جس طرح سے دیکھا ہے، لیکن اس کے بعد اب جس نہج پر چیزیں پہنچ گئی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور کمپلیکیشنز جو ہیں وہ بڑھیں گی، یا پھر کیونکہ بیچ میں خبریں آ رہی تھیں کہ دونوں بیٹھ گئے ہیں ساتھ، لیکن پھر ہم اس طرح کی خبریں بھی سنتے ہیں جو کہ بڑی انفارچونیٹ ہیں۔ یقینی طور پر کاف لیگ نے سپلٹ تو ہونا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپلٹ کر کے پرویز الہی صاحب الٹیمیٹلی اس کو پی ٹی آئی میں ضم کر دیں گے، اگر کر دیں گے تو پھر پارٹی جو ہے وہ چودھری شجاعت کی رہے گی۔ جب آپ ضم ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس تو ٹائٹل استعمال کرنے کا حق نہیں رہتا۔ ضم ہونے کا مطلب پھر وہ انڈیویجولی ہی ہوں گے نا، کیونکہ اگر صدر چودھری نہیں، وہ پھر پی ٹی آئی جوائن کریں گے۔ ضم کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں۔ یہ دونوں باپ بیٹے نے گفتگو تو کی ہے نا کہ آئندہ الیکشن ممکن ہے ہم بلے پہ لڑیں، اچھا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کا نشان مٹا دیں گے، تو یہ بھی فیصلہ بہت جلدی ہو جائے گا، زیادہ دیر نہیں لگے گی اس میں۔ اچھا، اس لیے کہ اگر پنجاب میں بائی الیکشنز ہوتے ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ کون سا دھڑا جو ہے وہ کاف لیگ کے بینر کے نیچے الیکشن لڑ رہا ہے اور کون جو ہے بلے کے الیکشن اس کے اوپر الیکشن لڑے گا، تو یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی میرے خیال سے، بہت۔ لیکن بخاری صاحب وہی والی چیز ہے نا کہ جب ایک چیز سپلٹ ہوتی ہے تو اس کی وہ والی طاقت یا پاور نہیں رہتی، وہ پاور بھی سپلٹ ہو جاتی ہے، تو ووٹ بینک بھی یعنی یقیناً سپلٹ ہوگا۔ ایبسولوٹلی یو آر رائٹ، اور یہ نقصان کون کر رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی آنے والے وقت میں طے ہو جائے گی۔ چودھری شجاعت صاحب نے آخری دم تک بھی ایک کوشش کی تھی، یعنی آخری دم سے میری مراد ہے کہ ابھی ریسنٹلی کہ یہ دھڑے مل جائیں، یہ پارٹی سپلٹ ہونے سے بچ جائے، لیکن میرا خیال سے مونس الہی صاحب کا انفلوئنس اتنا ہے کہ یہ مجھے ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔
اچھا جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ جو نئی جنریشن ہے اس کے بیچ خلیج زیادہ بڑی ہے بڑھ گئی ہے. اور وہ اس کو پارٹنر جو ہے میرا نہیں. یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب طے ہو چکا ہے کہ یہ اسپلٹ ہونا ہاں ہے, یہ ڈویژن جو ہے میرا نہیں خیال وہ کہ اس میں واپسی کا کوئی راستہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ بخاری صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.